इसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे AW कोट रंका। हेलो। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार जी। सर तालिब शाह बोल रहा हूँ न्यू शहर इंडिया से। हाँ जी तालिब शाह बोल रहा हूँ न्यू शहर इंडिया से। जी जनाब जनाब। सर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ इस वक्त। हम्म, इंटरव्यू कर रहा हूँ इस वक्त। जो ये लाइट है कोट रंका सब डिवीज़न के अंदर कई पंचायतों के अंदर। तो जब आसमान के साथ बादल लगते हैं तो ये चली जाती है। एक कारण ये आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरा ये कि जो कुंडियाँ लगाई हुई हैं उनका जो है एक्स्ट्रा जो लाइनमैन है वो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। उसके बाद बिल भी आ रहे हैं। कई जगहों के ऊपर फ्लाइट रेट चल रहा है 375। तो हाँ, ये क्यों है? ऐसा क्यों क्यों हो रहा है? ये जो कुंडियां चलाते हैं ना, ये लोगों को खुद ही अवेयर हो जाना चाहिए कि हम अपना कनेक्शन जो है वो रेगुलाइज करवा लें, खुद ही आए हमारे पास। जी है। अगर ये चोरी करते हैं तो ये हकदार उतने ही हैं, क्योंकि तभी तो कुंडियों की वजह से जो पावर कभी स्नैप हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है। ठीक है ना। जी अगर पूरी कैपेसिटी का पता चले ना, जी भाई यहाँ पे इतनी कुंडियां हैं, जी तो हमें अगर रेगुलाइज करें तो कितना लोड चलेगा इसके ऊपर, ट्रांसफार्मर के ऊपर हम उतना ट्रांसफार्मर बड़ा लगा देंगे वहां पे। ठीक है ना। जी। तो दूसरा तो लाइट तो दूसरा लाइट क्यों नहीं ये रहती 10 दिन रहती है महीने में? कभी आती है 1 घंटा 2 घंटा चली जाती है। इसका क्या कारण है? स्नैप हो गई थी तो कल थोड़ी वो जी बंद रही थी। उनकी कोई तार जो थी वो लूज थी, उन्होंने टाइट करनी थी, उन्होंने शट डाउन लिया था। उसके बाद थोड़ी स्नो बर्फ आ गई थोड़ी सी, और थोड़ा सा मौसम खराब होने की वजह से हो गया। बाकी अभी तो ऑलमोस्ट चल रही है पावर। कुछ कुछ जगह जो पावर बंद है वो भी लग जाएगी कोई 1 1:30 बजे के करीब, 2 बजे। जी। तो जी दूसरा सर 113 रुपये जो आ रहे हैं VPL जो लोग हैं, और उन्हीं लोगों वाला में कोई से 375 रुपये भी आ रहे हैं फ्लाइट रेट। ये क्या कारण है? इधर सुनो मेरी बात। जो जी कह रहा है ना फ्लैट रेट है, उसको बोलो कि हम मीटर लगवा देंगे उसका। ठीक है। जी तो जितनी वो यूनिट कंज्यूम करेगा उतनी ही उसका बिल आएगा। ठीक है। जी अगर वो एक बल्ब जलाता है, उसके ऊपर 10 यूनिटें कंज्यूम होती हैं, 50 रुपए की पावर महीने में खर्च करता है, तो एडिशनल कुंडी ना लगाए, वो हीटर ना चलाए, बॉयलर ना चलाए, तो जी उसका किराया जो है बिल्कुल जेन्युइन आएगा। ठीक है। जी। शुक्रिया सर बात करने का। ठीक। आदाब, आप देख रहे हैं न्यू शहर इंडिया में तालिब शाह। अगर बात करें अगर हम तो 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि करप्शन ना होगी और ना चलेगी। इसके ऊपर रोक लगेगी और डेवलपमेंट होगी। अगर बात करें हम तो एक डिपार्टमेंट ऐसा है PDD डिपार्टमेंट। तो अगर देखें अगर हम बात करें सब डिवीज़न कोट रंका की, तो यहाँ लाइट जब आसमान के साथ बादल आते हैं तो चली जाती है। तो कई जगहों के ऊपर ऐसे कनेक्शन किए गए हैं कि कुंडियाँ लगा के तो 200 या 300 रुपया लोगों से ऐसे भी लाइनमैन ले जा रहे हैं। वहीं अगर हम करें अगर तो 375 रुपये फ़्लाइट रेट, कई लोगों के बिल भी आ रहे हैं, कई के 112 रुपये आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट बग्गा खान जी से। बग्गा जी, क्या मुद्दा रहेगा आपका इसके ऊपर? जनाब, पहले तो तालिब शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी इस मुद्दे पे बात करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप मेरे पास पहुँचे हैं। जो ये लाइट का और पानी का, या कि जबकि ये यूटी बनी है जम्मू कश्मीर, जी तब से लेकर आज तक बहुत बहुत बड़े वादे किए गए। बड़े बड़े मतलब हमारा जो गवर्नर साहब था उसने भी बड़े बड़े वादे किए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए, वरना हमें कोई वादा वो पूरा मैंने देखा नहीं है। रहेगी बात ये इसकी लाइट की, खास करके हमारे जो ये कोटरंका से लाइट आती है, लगभग इसमें 12 13 पंचायतें पड़ जाती हैं, जिसमें जगलानू पड़ता है, मोड़ा पड़ता है, लड़कोती पड़ता है, कराग पंचायत पड़ती है, दराज बी पड़ती है, दराज ए पड़ती है, 2 पंचायतें तरगाई की पड़ती हैं, समोट भी पड़ता है, इसमें द्रमण पड़ता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी से लाइट आ रही है,
یہ اس لائٹ کا مجھے نہیں پتا چل رہا کہ اسمان کے ساتھ بجلی، وہ جو بادل ہیں وہ لگتے ہی نہیں تو بجلی ہماری پہلے کٹ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری سائڈ جو مور ریاسی کی بجلی آ رہی ہے یہ بدل کیول تک، وہ ہم رات کو دیکھتے ہیں پوری رات وہ بلتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تب بھی بلتی ہے، برف پڑتی ہے تب بھی وہ بلتی ہے۔ یا تو ہمارے یہ ملازم کو نئے لگے وہ کو پرانے ہیں، یا کہ یہ کوئی ملازم زیادہ سینئر ہیں وہ، یا جونیئر ہیں، یا کچھ نہ کچھ بات تو ہے اس میں۔ یا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ریاسی والی جو ایک گورنمنٹ ہے وہ کوئی ہو رہا ہے، یا رجوری والی ہو رہا ہے تو یہ دونوں ڈسٹرکٹ جو ہے یہ ہمارے جموں کشمیر کے اندر ہے۔ مجھے اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جو کٹ دے رہے ہیں، یہ بکوری والے جو کٹ دے رہے ہیں غلط کٹ دے رہے ہیں۔ جب رجوری کا وہ کٹ ہوتا ہے اس وقت ہمارا جو رات کی یہ دریا آنس نالے سے رار پہنچاتے ہیں 10-12 پہنچاتے ہیں، ان کا کٹ وہ اس وقت ٹائم رکھتے ہیں کہ جب رجوری کا کٹ ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ پریشانی آ رہی ہے بہت، دوسری یہ ہے کہ جن لوگوں نے کنڈیاں یہاں لگائی نہیں، سب کنیکشن ہوئے، اب جو یہاں ملازم لگے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہاں یہ ملازم کرتے کیا ہیں کیا نہیں۔ لوگ غریب ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو لوٹ کے لے جاتے، ایک سائڈ 30 دن ہوتے ہیں پیچھے سے بل آ جاتا، اور 30 دن کا کرایہ لائن مین جو ہے وہ بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ جو نا انصافی ہو رہی ہے، ڈبل چارج لیا جا ڈبل چارج، ان کا بل بھی آ رہا ہے اور ڈبل چارج وہ لے کے جا بھی رہے ہیں۔ پیچھے کچھ دن گزرے ہیں، ان دنوں میں طالب شاہ جی آپ نے خود بھی ایک بل جو تھا وہ منیر تھا ایک بیچارہ ڈرنے کا، اس کا بل آپ نے دکھایا تھا، نیوز میں دکھایا، سارا کچھ کیا، اس کا بل بھی آ گیا اور اس سے 1 سال کا کرایہ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب یہ ہماری جو بی جے پی گورنمنٹ تھی، میری بھی 60 سال عمر ہو چکی ہے، میں نے بھی گورنمنٹیں دیکھی ہیں یا بڑا بڑا کچھ دیکھا، ورنہ یہ ہم نے اتنی نا انصافی میں نے اپنی زندگی میں اور میں نے اپنی سمال میں نہیں دیکھی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے، جتنے آفیسر لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے کان سے جوں جو ہے وہ بھی رینگ کے نہیں آتی کہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اوپر سے گورنر صاحب جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں، مجھے اس سمجھ نہیں آتی کہ یہ آفیسر لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لوگوں کی تباہی ہو رہی ہے، اس گورنمنٹ نے ہم لوگوں کا غریبوں کا بیڑا جنم کر کے رکھا ہے۔ اب ہمارے ساتھ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں جی یہ ہے۔ میں ایک اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو یہ نوجوان بچے جن کی بھرتی ہوئی تھی، آرمی میں ہوئی، بی ایس ایف میں ہوئی، سی آر پی میں ہوئی، جس ورلڈ فورس میں ان بچوں کی بھرتی ہوئی تھی جموں میں، اور وہ 1.5-2 سال ہو گئے ان کی لسٹ نہیں ہوئی ہے بیچاروں کی، وہ جموں میں اسٹرائک پر بیٹھے ہیں، در بدر ان کے ڈنڈے پڑے ہیں، بی جے پی کے دفتر پہ بیٹھے ہیں۔ تو ان بچوں کا میری یادداشت میں اور میری شمال میں جو بھی بھرتیاں ہوتی تھی، جب ان کے فزیکلی وہ فٹ ہوتے تھے یا کچھ نہ 1 مہینے یا 1.5-2 مہینے کے بعد لسٹ آؤٹ ہو جاتی تھی، وہ بچے نوکری کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ آج دیکھو ہمارے بچے ایک بارڈروں کے اوپر کھڑے ہیں ہمارے اپنے دیش کے لیے، اور ہم اپنے دیش کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ورنہ یہ ایک چیز ہے کہ جو ہمارے ساتھ نا انصافی یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اس گورنمنٹ کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ 60 سال میں نے نہیں دیکھا، جو کہ بجلی میں، پانی میں، ہر چیز میں۔ دوسرا یہ کہ فلائٹ ریٹ جو 375 روپیہ کئی لوگوں کا جو بل آ رہا ہے، وہیں ان لوگوں کی اگر میں بات کروں وہ بھی وی پی ایل سے بلانگ کرتے ہیں، تو 113 روپے بھی کئی لوگوں کا آ رہا ہے۔ اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھو جی طالب شاہ جی، وی پی ایل یا اے پی ایل، اس کی بات کو چھوڑو، یہاں ہمارا ایک میں چلو وہی اس سے مدعے پر بات کرتا ہوں۔ ہمارا جو یہ غلہ آتا ہے 5 روپے کلو فری غلہ آ رہا، ہمیں یہاں کے ڈیلر جو ہیں 4 کلو وہ 4 کے جی دے رہے ہیں غلہ، اور وہ 5 کے جی آ رہا ہے، تو 4 کے جی ہمیں دے رہا ہے، 1 کے جی تو وہاں سے 1 کلو وہاں سے کھا رہے ہیں ڈیلر بھی۔ رہ گئی بات یہ بجلی کی، بجلی کا جو وی پی ایل کا جس کا کنیکشن ہے یا وہ بیچارہ وی پی ایل والا ہے، میں کیا کر رہا ہوں کہ اس وی پی ایل والے سے بھی بل بھی اس کا آ رہا ہے، چاہے 112 آ رہا ہے، چاہے 375 آ رہا ہے یا 380 آ رہا ہے، اس کا وہ بھی وی پی ایل کا ہو جاتا ہے، اور پیچھے سے وہ لینڈ مین جو ہے وہ بھی اس کا کرایہ لے گا۔ اتنی نا انصافی لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کبھی آپ نے اعلیٰ جو بھی پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ ادھیکاری ہیں، اے ڈبلیو ہیں، ڈی ہیں، ایکشن ہیں یا جے ای ہیں، ان کے ساتھ یہ بات کی کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں غریب لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے؟ دیکھو جی طالب شاہ جی، میں تو رجوری پوری
مطلب ڈی کے دفتر میں ڈبلیو سے بات کر کے جئی کو تو جئی کی بات ہی نہ چھوڑو، جو یہاں جئی لگے ہیں نا، جو اس پر بجلی کا جئی یہاں لگا ہے، میرا ہی بھائی ہے وہ، میں کچھ نہیں کہتا اس بات پہ، لین مین بھی جو ہے میرے اپنے ہیں، میں اس چیز کا کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، ورنہ میرے ہو یا پرائے ہو، نا انصافی جو ہو رہی ہے، نا انصافی کی چھری جو چل رہی ہے، اس چھری کو ہم برداشت نہیں کریں گے، لاسٹ میں ہمیں روڈ پہ اترنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے بات کی ہے، میرے سامنے بات ہوئی ہے اے ڈبلیو صاحب سے، اے ڈبلیو کہہ رہا ہے نہیں جی وہ کنڈی والے کو وہاں اندر کنڈی ایک کنڈی لگی ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں لوگوں کو ہیٹر کیسے لگانا ہے، وائلر کیسے لگانا ہے، خالی جو ان کا بلب جگ رہا ہے اس کا بھی کرایہ ڈبل وہاں پیچھے سے بل آگے سے لین مین لے کے چلا جاتا ہے۔ نا انصافی اتنی ہو رہی ہے، پھر ایک تو ہمیں بجلی پوری ملتی نہیں ہے، ہم لوگ تو اتنے دربدر ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جن جگہوں میں لوڈ جو بجلی کا وہ پورا ٹرانسفارمر پہ چڑھا ہے، وہ رات کو آپ ایک ٹارچ لگا کے نا وہ بلب کو دیکھیں گے، وہ بلب نہیں ملے گا، بلب نہیں ملے گا اس میں بجلی ٹرانسفارمر میں، اور ان لوگوں کو بیچاروں کے جو بل آ رہے ہیں 400 روپے کے بل آ رہے، پورا وہ مہینے کا ہر مہینے کا بل آتا ہے، پھر وہ بل لے کے جمع کرواتے ہیں بیچارے، تو لائٹ دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ لائٹ وہ بلب لوڈ کے نہیں ملتا، کہاں دیکھیں گے وہ بیچارے، وہ یہ ہے کہ ٹرانسفارمر پہ پیچھے لوڈ پڑا ہے، آگے لوگوں کو بجلی ہی نہیں، اور جتنا فالٹ جتنے یہاں کے لین مین ہے یا آگے لین مین کے آگے کو نیٹ ویس پہ لگا ہے، انہوں بیڑا پٹ کے ہمارے یہاں میری دراج کے ہرنوٹ ٹرانسفارمر سے درمن کو بجلی دی ہوئی ہے، درمن میں بجلی چل رہی ہے یہاں کی، وہ کس لیے؟ جو لین مین تھا یا آگے نیٹ ویس والا کوئی تھا، اس نے 3-4 ہزار روپیہ لے لیا درمن والوں سے، اور ہمارے ہرنوٹ کی بجلی کاٹ کے درمن پنچایت کو دی ہوئی ہے، یہ انصافی نا انصافی نہیں ہے؟ اور سب چوری جو میں تو یہ کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں نہیں جی لین مین، میں تو کہتا ہوں افسر چور ہیں اوپر، وہ افسر آتے ہی نہیں، جئی دیکھتا ہی نہیں، میں نے تو 20 دفعہ جئی کے آگے یہ رپورٹ لگائی ہے بھائی ہمارے ٹرانسفارمر دراج ہرنوٹ کی بجلی جو ہے وہ درمن میں گئی ہوئی ہے، اور اس کے کان سے جوں ہے وہ نہیں رنگی ہے جئی کے سے کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ کوئی انسان ہے کیا نہیں، اور پھر گورنمنٹ نے اوپر یہ کر دیا جی ہم نے پنچایتی الیکشن کروا دیے جی، سرپنچ بنا دیے، پنچ بنا دیے، وہ کہاں ہے بیچارے پنچ اور سرپنچ کی بات ایک جو ہے جئی بجلی کا ہے یا آگے پی ایچ ای کا ہے، وہ ایک سرپنچ کی بات سن کے راضی نہیں ہے، وہ سرپنچ بھی بیچارہ جا کے بیٹھے دفتروں میں، ہم ممبر لوگ تھے جو ہم بھی گئے، ہم نے بھی بس نہیں چھوڑا، ورنہ جو ایڈمنسٹریشن کے یہ کچھ ملازم ہیں یا کہ ایکشن وغیرہ ہیں جتنے بھی ہیں رجوری دفتر میں کہتا ہوں دنیا اوپر میں نے ایسی گورنمنٹ آج تک دیکھی نہیں، جو سسٹم اس گورنمنٹ میں چل رہا ہے تو یہ سسٹم میں نے زندگی پر دیکھا ہی نہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا اس گورنمنٹ سے ہماری نجات دلا دے، تو مرنا ہے یا لاسٹ مرنا ہے، ایک دن دیتے رہیں گے، پانی کے کنیکشن بھی ہو چکے ہیں، لوگ پانی کے کنیکشن بھی دینے کے لیے تیار ہے، یہ میرا اے ڈبلیو بھائی کہہ رہا تھا نا ابھی کہ نہیں جی ہم ان لوگوں کا پھر یہ ریٹ ڈالیں گے یہ ڈالیں گے، بھائی آپ ہی آفیسر ہیں یہاں کے کوٹ رنکا کے، آپ اے ڈبلیو ہیں، گاؤں میں آؤ، گاؤں میں دیکھو لوگوں کی پریشانی کیا ہے، آپ رجوری سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ ڈالتے ہیں ہیٹر ڈالتے ہیں، ان بیچاروں کو بجلی کی کنڈی ڈالنے کی جانچ نہیں آتی ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں بیچ میں ان کو پتہ ہی نہیں کنڈی کیسے ڈلتی ہے، آتی بھی بلب سے باہر آتی بھی بلب سے باہر بھی نہیں آتی لائٹ، اور ان کو پتہ بھی نہیں کنڈی کیسے ڈالنی ہے، وہ لوگ ہیٹر لگائیں گے یا وہ وائلر لگائیں گے، کہاں لگائیں گے وہ؟ تو اے ڈبلیو صاحب میرے افسر ہیں، اے ڈبلیو صاحب وہ رجوری سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ لوگ ہیٹر لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بھائی آپ آئیے نا گاؤں میں دیکھیے کس کے پاس ہے ہیٹر، کس کے پاس وائلر لگے یا کچھ لگے، جو لوگ وائلر لگاتے ہیں یا ہیٹر لگاتے ہیں وہ شہروں میں لگاتے ہیں، اور وہ 500 روپیہ 600 روپیہ 800 روپیہ 1000 روپیہ مہینے کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، کوئی آپ ان کے آسان کر رہے ہیں، وہ آپ ان کے اوپر کے نہیں جی وہ نہیں ہمیں پیسے نہیں، وہ تو گورنمنٹ کو پیسے دے رہے، ہیٹر لگاتے ہیں اس کا بھی پیسہ ہے، وائلر لگاتے ہیں اس کا بھی پیسہ لے رہی ہے گورنمنٹ، تو کیا ہمارے پر آپ آسان کر رہے ہو؟ مفت کی بجلی ہمیں نہیں مل رہی، ہمارے ڈبل پیچھے سے۔ دوسرا سر جو یہ لیڈر لوگ ہیں ان کے آگے نہیں مدعا رکھا، ان کی بھی کوئی سنتا نہیں ہے، کیا چکر کیا ہے؟ کچھ نہیں، جو لیڈر لوگ ہیں، لیڈر تو جو اس کے پیچھے کئی لیڈر آئے اور کہیں چلے گئے، میں نے تو کبھی سنا نہیں ہے پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کسی لیڈر کا آج تک کوئی سٹیٹمنٹ یا پریس ریلیز یا کوئی میڈیا کے اوپر کوئی انٹرویو۔ جتنے بھی جناب طالب شاہ جی یہ لیڈر آئے ہیں یہ ووٹوں کے لیے آئے ہیں، ووٹ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں، میں نے اپنی سمال میں یہاں ایک ہمارا یہاں لوکل ایک
MLA बना था, वो बेचारा स्वर्गवासी चला गया दुनिया से, ठाकुर पूर्ण सिंह। इन पंचायतों में कोई निशान एक मिलता तो ठाकुर पूर्ण सिंह का, कोई बाथरूम है, कोई टैंकी है, कोई कुछ न कुछ है, कोई कहीं पैप लगी है, कहीं पोल लगे। वो एक ठाकुर भाई है, वो जुल्फकार चौधरी साहब, उसका वाल्द साहब, मैंने उसको वाल्द साहब के भी मतलब हमने उसको भी वोट दिए। मेरे वाल्द साहब ने उम्र सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारी। अच्छा आदमी था वो, चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब, उसको खुदा जन्नत नसीब करे, उसको अल्लाह अच्छी जगह आगे दे दे, और वो अच्छा आदमी था। हमने भी उसके साथ जो किया, हमने भी अच्छा निभाया उसके साथ। वो जब से उसका लड़का आया, वो भी मेरा भाई है, मेरा दुश्मन नहीं है वो। जब से उसका लड़का आया, 3 इलेक्शन यहाँ से लड़ा, एक खंबा और एक तार किसी आदमी को नहीं मिली है गाँव में। कौन देखता है लीडर? लोग बेचारे पीछे जा रहे हैं, जैसे चक्की में लोग पीछे जा रहे हैं, ऐसे लोग पीछे जा रहे हैं। कौन लीडर देखता है? आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। हाँ, ब्लॉक चेयरमैन यहाँ साल 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, ब्लॉक चेयरमैन जो बने वो हमारे जावेद साहब, वो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत काम लोगों का कर रहे हैं, ट्रांसफर भी दिवा रहे हैं लोगों को, बिजली का काम भी कर रहे हैं, PHE की पाइपें वगैरह भी दे रहे हैं, आगे पीछे लोगों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि मतलब किसी की मुखालफत करके, जो अल्लाह ताला के सामने बात है वो करनी चाहिए। और हमारी ये दराज ये पंचायत जोड़ी, इसका तो बेड़ा पटा है जुल्फकार साहब ने। एक एक ठेकेदार खड़ा करके कम से कम 50-50 लाख रुपया यहाँ से घटाला चला गया, एक एक रोड निकाली गई है, वो घटाला नहीं सामने आ सकता। ये गवर्नमेंट है, मैं इस गवर्नमेंट को मानता। हमारा प्रधानमंत्री है मोदी साहब, उसने कहा था मैं काला धन निकालूंगा। अरे मेरे भाई मोदी जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आपने काला धन नहीं निकाला। काला धन ये निकालना था जो जम्मू कश्मीर में BJP गवर्नमेंट में और PDP गवर्नमेंट के कलिशु सरकार, इकट्ठी सरकार बनी थी, उसमें जो घोटाले हैं वो बाहर निकाले जाएं। अब जो आदमी PDP का जाके आपके साथ जुट जाता है, BJP का जुट जाता है, आप उसके घोटाले कर देते हैं। देखो ना यहाँ हमारा कितना घोटाला हुआ है दराल कंस्टिट्यूंसी में, निकालो नहीं ये किसने किया। फिर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट है, अब है ही नहीं गवर्नमेंट। गरीबों लोगों का आज भी बेड़ा जन्म हो रहा है, पीछे जा रहे हैं लोग। शाह जी, ये बिजली के बारे आपका ये बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप मेरे पास आए। हमें इतनी मुसीबत, लाइट की इतनी मुसीबत पड़ रही है कि जिसका कोई शुमार नहीं। मैं तो कहता हूँ ये मेरी बात, मेरा गवर्नर साहब जो बैठा है इस वक्त जम्मू कश्मीर के UT सरकार के ऊपर, जो मेरा गवर्नर साहब चला रहे हैं, मैं तो एक हाथ जोड़ के अपने गवर्नर साहब के आगे अर्ज करता हूँ कि हमें इस ब्यूरोक्रेटी से, इन ऑफिसरों से निजात दिला दें कि हमें लाइट भी मिले, हमें पानी भी मिले, तो हम लोग गरीब जो हैं वो अपना दिन निकालें। तो इसलिए मेरी सबसे अपील गवर्नर के आगे कि इस चीज़ को देखा जाए कि ये कैसे है, क्या है, डबल डबल किराया क्यों जाता है। वहाँ से बिल भी आ जाता है, वहाँ से लैंडमैन किराया भी लेके चला जाता है। 8-8 दिन हमें बिजली नहीं मिलती, 1 महीने में मतलब 1 हफ्ता बिजली जो है वो, या 1.5 हफ्ता मिलती है, 1.5 हफ्ता बिजली नहीं मिलती है, ऊपर से 30 दिन होते हैं बिल आ जाता है। ये मैं अपने गवर्नर के आगे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मसले को जम्मू कश्मीर में, और ख़ास करके रजौरी डिस्ट्रिक्ट के हमारे कोटरंका ब्लॉक जड़े 1-2 हैं, इनको आपने देखना है ये क्या है क्या नहीं। यहाँ गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, पहाड़ियों में लोग हैं, उनकी पुट्ठी खाल उतारी जाती है। गवर्नर साहब, ये मेरी एक आपके आगे बहुत बड़ी अर्ज़ है कि आप इस मसले को जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन करें कि हम लोगों गरीबों की से जान छूट जाए। शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा। ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट बग्गा खान जी। अगर हम बात करें अगर सब डिवीज़न कोटरंका की, तो कई जगहों के ऊपर PDD डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है, इलीगल कनेक्शन, और एक तरफ से 375 रुपये फ्लाइट रेट लोगों के ऊपर लगाया जाता है, दूसरी तरफ से जो लाइनमैन और JE हैं वो एक्स्ट्रा जो चार्ज ले जाते हैं लोगों से मंथली 200-300 रुपया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो रहा है गरीब लोगों के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो फ़िलहाल आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं तालिब शाह।